48 آورس کا الٹیمیٹم تھا وہ کنورٹ ہو گیا 15 ڈیز کی ونڈو میں. پاکستان کی تو بلے بلے ہو گئی. پاکستان کی بلے بلے ساری دنیا میں ہوگی. اس میں جو شرائط موجود ہوں گی وہ کس کی شرائط ہیں؟ یہ گلوبل گارنٹر ہوں گے، چائنا، روس. ایران یہی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے گارنٹی چاہیے. یہ بتائیں کہ اس سارے سینیریو میں اسرائیل کہاں ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اسرائیل اس میں شامل نہیں ہے. اسرائیل تو اس کا مخالف ہے. وہ کوئی شرارت آپ کے خیال میں کرے گا، وہ شرارتی ہیں. اس کو ساتھ ہی ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارا اللہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. نیا ورلڈ آرڈر کا آغاز ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ تو ہو چکا ہے. اس میں انڈیا کا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا. انڈیا فارغ ہے. السلام علیکم. سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جنگ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو 48 آورس کا الٹیمیٹم تھا وہ کنورٹ ہو گیا 15 ڈیز کی ونڈو میں، اور یہ ونڈو کنیکٹ ہو جائے گی 45 ڈیز کا جو فریم ورک تھا اس میں آپ کوئی تصفیہ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھول دی گئی ہے کنڈیشنل پون کے، اس میں ایران اس کو گارڈ کرے گی. اور اس کے علاوہ جو فردر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 10 اپریل کو یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، جہاں ایران کے نمائندے اور امریکا کے نمائندے شرکت کریں گے، اور اس کے ساتھ اس میں کچھ گارنٹرز بھی ہوں گے اور کچھ آبزرورز بھی ہوں گے. کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گا اس کے شیخ آفتاب حنیف صاحب اس کا جواب دیں. السلام علیکم شیخ صاحب. جی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ خیر سے آپ سنائیے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. تو جناب پاکستان کی تو بلے بلے ہو گئی. پاکستان کی بلے بلے ساری دنیا میں ہوگی. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت کوائٹ این اچیومنٹ. کمال ہے. مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. پاکستان نے اپنا حق ادا کر دیا، بالکل 100% اپنا حق ادا کیا ہے. اور پورا یورپی یونین، نیٹو ممالک جو اس میں بھی ہیں، بالکل صحیح، پھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پتہ نہیں کہاں، خود امریکہ میں پاکستان کی جے کار ہو رہی. اور ہندوستان کے جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بڑی زبردست ہے، بڑی اچھی اچیومنٹ ہے. اور یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جو انسانی تباہی آنے جا رہی تھی نا، اس کو روکا ہے. بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، بڑی خوفناک. کل جو انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں ان کی تہذیب ہی اڑا دوں گا، بہت خطرناک. بڑا پتہ نہیں کون سا کیا کرنا تھا انہوں نے. نہیں، بہت خوفناک. اس میں ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب، بالکل ان کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. اپریشیٹ کرتے ہیں ساری دنیا سے. کچھ سوالات جس سے ناظرین کی بھی کلیئرٹی آئے گی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو کل یعنی کہ اپریل 7 کو جو پروسیڈنگز ہوئی یونائٹڈ نیشنز کے اندر، تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ 11 ووٹ پڑے اور 2 ویٹو ہو گئے. اس کے بعد کیا بنا؟ وہ ڈسٹرائے ہو گیا. وہ ڈسٹرائے ہو گیا، چونکہ جو کوئی بھی اگر قرارداد ہوتی ہے اس پہ ویٹو کر دے کوئی، بالکل ٹھیک ہے، جو اس کے ویٹو جن کی پاس اہلیت ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس کے متبادل جو ہے چائنا اور رشیا نے ایک مزید ایک قرارداد دی ہے. یہ جو 10 اپریل کی نہیں، اس میں سلامتی کونسل میں یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ یعنی کہ 8 آج دیے نا، آج یعنی کہ 8 اپریل کو. ہاں جی. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا. اس میں ہے کہ انہوں نے 5 نکات اس میں دی ہیں. اچھا، ایک تو ہے کہ مستقل سیز فائر ہو، اور سورن میری ٹائم ریگولیشن، یہ آبنائے ہرمز کی یہ مستقل ہونی چاہیے اس کو. پھر انرجی انفراسٹرکچر کی کوئی گارنٹی ہو. اچھا، ایران کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے ازالہ کے لیے فنڈ بنایا جائے. اور پھر میوچل وڈراول، اگر ایران میں وڈرا کرتا ہے تو ادھر سے بھی وڈراول، اور ہمیشہ کے لیے مستقل ہو جائے. جی ہاں، یہ انہوں نے وہاں پہ کی اس پہ ووٹنگ ہوگی. دیکھیں. اچھا، تو یہ بتائیے پاکستان نے کیا پوزیشن رکھی اپنی یونائٹڈ نیشنز؟ پاکستان نے نہ ہاں کیا ہے، اچھا، نہ اس کا ساتھ دیا، نہ اس کے خلاف کہا. ایبسٹیننس. ہاں جی، ایبسٹیننس. تو کیوں پاکستان تو ایک اچھا ہے، پاکستان پڑوسی ہے ایران کا. نہیں، پڑوسی نہیں ہے. پاکستان باسڈ ہو جاتا، پاکستان ایران کے حق میں اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتا جی تو ایران کے خلاف جاتی. ٹھیک ہے. اگر اس کے خلاف کرتا تو اس قرارداد کے پاس جاتی امریکہ کے. چونکہ پاکستان میڈیٹر ہے، نیوٹرل ہے، اس نے اپنا وہاں پہ بھی کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ یہ بتائیں، اسی اجلاس میں جو ویٹو کیا چائنا نے اور رشیا نے، تو وہ سامنے آ کے تو ان کا کوئی رول نہیں ہے جنگ میں، کوئی سپورٹنگ رول نہیں ہے، کچھ بیانات وغیرہ ان کے نہیں آ رہے. اب تو کھل کے سب پہلے پیچھے تھے وہ.
جی ہاں بالکل 100% ایران کے ساتھ ہے. اب تو وہ کھل کے سامنے آ گئے. اچھا تو یہ ویٹو کر کے انہوں نے جس طرح کا آپ نے بتایا 5 انہوں نے شرائط ہاں جی مزید شرائط دی. تو ابھی جو ہونے چلا ہے یعنی کہ جو یہاں پہ اسلام آباد ایکارڈ ہونے جا رہا ہے 10 اپریل کو, تو یہ کس کا ہے, یہ اس میں جو شرائط موجود ہوں گی وہ کس کی شرائط ہیں؟ دیکھیں امریکہ کی شرائط ہیں, اس میں امریکہ کی دونوں کی اس پہ بات ہوگی. پہلا ایران اس میں اور دو فیزز ہوں گے, 2 سٹیجز ہوں گے. پہلے تو ہرمز پہ بات ہوگی, کس طرح اس کو کیا جانا چاہیے. اس میں جو ہے رشیا اور چائنا, ٹھیک ہے, اس میں روس بھی ہے اور برطانیہ بھی, ان کا بھی یہی موقف ہے. اچھا کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے, لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ ہو. اوکے, اس میں ایران کا کریکٹر بھی ہونا بھی چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں دوسری سٹیج پہ جو اس میں گفتگو ہو رہی ہے, جو کل گفتگو ہونے جا رہی ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ 45 دن جو ہیں اس کے وہ جو شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے, وہ ایکچولی شروع ہو گئے. ان کے آ رہے ہیں اس میں JD وینس امریکہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اور محمد باقر جو ہے کالیباف اسپیکر ایران کے, وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں روس, چائنا, یورپین یونین کے بندے بھی ہیں, نمائندے جو ہیں. اور دوسری سٹیج پہ ہوگی ایران پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں. یعنی کہ 45 دن کے بعد سٹیج 1 اچیو ہو جائے گی اگر ہر چیز پروگرس کر گئی اور اتفاق ہو گیا, اتفاق ہو جائے. اس کے بعد پھر سٹیج 2 شروع ہوگی. اس پہ پابندیوں یہ 45 دن کے اندر ہی ہو جائے گا میرا آئی تھنک. اس جو 10 تاریخ ہے 10 اپریل جو اسلام آباد سمٹ ہے کہہ لیں اس کو, یا اسلام آباد ایکارڈ کہہ لیں, اس میں کیا چائنا اور رشیا بھی موجود ہیں؟ ہاں جی اس میں ان کا کیا رول ہے؟ وہ دیکھیں وہ گارنٹر ہے. اچھا, کہ جو بھی پروسیڈنگز ہوں گے اس کے شاہد ہوں گے, وہ شاہد ہوں گے, گارنٹر, اور جو وعدے کیے جائیں گے وہ ریٹن ہوگی اور اس پہ دستخط ہوں گے. وہ تو خیر ہر ایگریمنٹ ویسے ہی ہوتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک گارنٹر کے, ہاں گلوبل گارنٹر جو ہے, یہ گلوبل گارنٹر ہوں گے, چائنا اور روس. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 تاریخ کو ختم ہو جائے گی یا اور کچھ دن کے ٹیسٹنگ پیریڈ بھی تو ہے؟ جی ٹیسٹنگ پیریڈ وہ چلے گی, ابھی ٹیسٹنگ پیریڈ بھی اسی میں ہوگا. یہ 45 دن کا جو انہوں نے کہا تھا نا امریکہ کی طرف سے, اب وہ شروع ہو گیا. اچھا, اس میں لیگل گواہیاں بھی ہوں گی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی. اچھا, اس میں لیگل گواہیاں بھی ہوں گی, آبزرور بھی ہوں گے. ترکی اور مصر, سعودی عرب, یہ آبزرور ہوں گے. یہ بھی موجود ہے. تو اچھا خاصا کراؤڈ ہو جائے گا. کراؤڈ اس سے فرق نہیں پڑتا جی. یہ عالمی تنازع ہے, بڑی ایک عرصہ ہو گیا 50 سال کا. اچھا, اس کو ختم ہی تو ہونا ہے. اس سارے سینیریو میں اسٹیج ایران یہی تو کہہ رہا تھا, آئی ایم سوری میں کہہ رہا ہوں, ایران یہی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے گارنٹی چاہیے. جی ہاں, یہ جو اس کے علاوہ تو وہ ہاں بھی نہ کرتا کبھی بھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسی کی ایبسنس کا وہ ہیزیٹنٹ تھے اپنا اس پہ جواب کرنے میں. یہ بتائیں کہ اس سارے سینیریو میں اسرائیل کہاں ہے, کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اسرائیل اس میں شامل نہیں ہے. اسرائیل تو اس کا مخالف ہے. اچھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جی حزب اللہ, جی ہاں, انہوں نے بھی اس 2 ہفتے کے سیز فائر کو تسلیم کر لیا. اسرائیل نہیں کر رہا, اسرائیل اس میں نہیں ہے. تو وہ کوئی شرارت آپ خیال میں کرے گا؟ وہ شرارتی ہیں, نبیوں کے قاتل ہیں, انہوں نے بڑے بڑے صالحین کو قتل کیا ہوا ہے. ان کا ماضی بڑا خوفناک ہے, ہزاروں سال کی ہسٹری ہے. انہوں نے تباہی بھیجی جہاں پہ بھی. وہ کرے گا, ہم الرٹ ہیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں آیا نا جی. جی ہاں, جی ہاں. تو کیا جو یہ جو اسلام آباد میٹنگ ہے اس کو مینیج کریں, ان کے ذہن میں نہیں ہوگا؟ انہوں نے بندوبست کیا ہوا, اس کو ساتھ ہی ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں, اس کا لائی ہے وہ. پھر ادھر افغانستان میں, جی ہاں, جی ہاں, وہ ایک ارادہ ہمارا سوچا جو ہے یہ, لیکن ہمارا الرٹ ہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. پھر ان کا جو امریکہ آ رہا ہے اس میں, اچھا, یورپین یونین کے بندے ہیں, چائنا ہے, روس ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. اول تو کریں گے ہی نہیں, آئی تھنک سو. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو 10 تاریخ کی جو گیدرنگ ہے اسلام آباد میں, اسلام آباد ایکارڈ جو ہے, جی ہاں, اس میں کیا افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے؟ نہیں, افغانستان تو اس پہ ایجنڈے پہ نہیں ہے. وہ تو پاکستان افغانستان کا مسئلہ, چائنا کا اس میں آیا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے, چائنا ہی چاہتا ہے کہ نہیں, اس پہ نہیں آئے گا نا, اس پہ نہیں آیا, کیونکہ آ ہی نہیں سکتا نا. یہ ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے. نہیں, میں افغانستان نہیں ہے اس میں. میں کہہ رہا ہوں چونکہ چائنا موجود ہے اور چائنا اس کو جس پرپز کے لیے موجود ہے وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, چائنا افغانستان تو ایجنڈے پہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, لیکن جیسے کہ ان کا نمائندہ موجود ہے جس کے کمپلیٹ پاورز ہوتی ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. دیکھیں, پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان تو موجود ہے,
افغانستانی نمائندہ، افغانستان کا بندہ نمائندہ ہونا ضروری ہے. تو ہم ٹیلی فون پہ ہو جاتے ہیں جس طرح کے ایران کے ساتھ ہوئے تھے. پاسبلٹی یہ وہ اس نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بڑے دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارے پہلے بھی معاہدے ہو چکے ہیں, ہمیشہ تلخ ہسٹری ہے ان کے تلخ ہسٹری ہے. تو اس کو جو ہے ان معاہدوں کو ختم کس نے کیا؟ افغانستان نے. اب اس کے لیے ہمیں بڑی ایک گارنٹی چاہیے. ٹھیک ہے, افغانستان کے لیے ایک بڑی مضبوط گارنٹی چاہیے, تو وہ یہاں پہ نہیں ہے. جی ہاں. اچھا, اب اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اسٹیج 1 جیسے اسٹیج 2, ہاں جی, وہ اس میں نیوکلیر معاملہ, ہاں جی, اس کو نیوکلیر ہیں, اس پہ پابندیاں ہیں, راکٹ یہ جو میزائل ہیں وہ جو بنانے والے اس پہ جو لگایا ہوا. تو اسٹیج 1 پلس اسٹیج 2, اس کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر کا آغاز ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ تو دیکھیں ایک یونیپولر سے چیزیں جو ہیں وہ تو ہو چکا ہے, کیونکہ اب اس پہ بڑا میجر رول آ جائے گا رشیا اور چائنا. ہاں جی, وہ تو ہو چکا ہے, لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ گئے. پہلے تھا چائنا اور رشیا کا جو رول تھا وہ پس پردہ تھا. ہاں جی, اب کھل کے آ گیا نا, اس طرح کہہ لیں انڈائریکٹلی تھا. اب یہ جب ایز گارنٹرز آ کے بیٹھ رہے ہیں تو گارنٹر ذمہ دار ہوتا ہے. بالکل ذمہ دار ہوتا ہے. جب آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو یو آر سم تھنگ. ہاں بالکل, نگرانی کریں گے, رائٹ, یو آر سم پاور اور سم تھنگ. تو ایسے تو ادروائز تو پاکستان بھی جب زبانی جمع خرچ کرنا تھا تو پاکستان بھی نہیں, پاکستان جمع یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس میں نقصان اور اتنا ہمیں دم نہیں ہے کہ اس کے امپیکٹ کو لے سکیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک نئے ورلڈ آرڈر کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس میں انڈیا کا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا, انڈیا فارغ ہے. انڈیا کی نہ تو رشیا سے بنتی ہے, انڈیا کی نہ تو چائنا سے بنتی ہے, وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے. ایکسپوز ان واٹ سینس؟ ہر طرح سے. کس طرح؟ جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایک پروجیکٹ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا, نہیں ہوا. ایکسپوز ہونے والی بات نہیں, اس کو آپ دیٹس ناٹ دی رائٹ ورڈ. آپ کہیں کہ وہ اچیو نہیں کر سکتا, چلیں میں بینگ اے سپر پاور, بینگ اے سپر وہ اچیو نہیں کر سکتا. اب وہ سابقہ سپر پاور ہے, جس طرح کی یو کے ہے, جس طرح کی یو کے. اب یہ سپر پاور جو ہے جس کا کہ آپ کہتے ہیں کہ جرمنی بھی ہے, جس طرح فرانس بھی ہے, مطلب یہ اسی فہرست میں آ جائے گا, اس فہرست میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے جو ویپنس تھے وہ جو F-35 تھا گر گیا ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم پائلٹ اٹھا کے لے گئے چلے. لیکن اب وہ پہلے والے دمخم نے ایران نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایکسپوز از ناٹ دا رائٹ ورڈ. کیا ورڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایکسپوز نہیں, اس کو ہرا دیا, ایسا کہہ لیں, شارٹ آپ کہہ لیں وہ مشن فیل ہو گیا, اس کا برم بکھیر. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, اس میں قابل قبول ورڈ ہے. اردو میں اس کو یہی کہتے ہیں, برم ٹوٹ گیا, اس کو کہتے ہیں اردو میں. ایکسپوز کو یہی کہتے ہیں کہ برم کھل گیا, اس کا کگر کھل گیا. وہ تو اور بھی کچھ کہتے ہیں, ایکسپوجر مطلب وہ نہیں, وہ چیز ہے اچھا نہیں بھائی. یہ دیکھیں ایکسپوجر ہوتا ہے جو نیوکلیر ریڈیشن, اس کا بھی ایکسپوجر ہوتا ہے. وہ اب ہم نے اس کو ریزالو کر لیا ہے, اس کا برم کھل گیا. اب بات یہ ہے کہ کس کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے ایران نے؟ رشیا اور چائنا کی. اوکے ٹھیک ہے, ناقابل تسخیر ویپنس انہوں نے گرا دی. اور آئی تھنک وی آر مسنگ کوریا, نارتھ کوریا. نہیں, نارتھ کوریا کا اتنا نہیں ہے جتنا یہ آ رہے ہیں. اس کی میزل میں وہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں. اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں. چلیے میں ایڈ کر لیتا ہوں. آپ نارتھ کوریا بھی دیکھیں, ٹیکنالوجی ان کی تھی, ناقابل تسخیر ویپنس انہوں نے گرا دیے. بالکل ٹھیک ہے. بوٹس آن گراؤنڈ وہ نہیں کر سکے. اب خیال میں یہ بوٹس آن گراؤنڈ کا ٹائم گزر گیا, ایریل وار ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اس میں کوئی اتنی بات نہیں کی جا سکتی ٹرمپ صاحب کے رویے کی وجہ سے. اوکے, کیونکہ اپنا یعنی اتنا جو تھا, لیکن وہ میں پہلے دن سے رول میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. نہیں, وہ تو ایک بات ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. وار فیئر میں موجود ہائی ٹیک وار فیئر میں اس کا کردار بوٹس آن گراؤنڈ نہیں رہا. وہ میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں, وہ تو انڈیا پاکستان میں بھی نہیں رہا. تو ایریل آتے ہی جیسے جہاز آیا تھا تب اس پہ فرق پڑا. اب یہ میزل ٹیکنالوجی کا سارا زمانہ آ گیا. یہ بوٹ یہ ٹینکیں ٹونکیں فارغ ہو گئی. یہ جو ہے نا اب ہندوستان پاکستان میں بھی یہ نہیں رہا, اور نہ ہی استعمال ہو نہیں سکتا. ہوا میں فیصلہ ہو گیا. اب جو ہے نا ٹیکٹس جنگ کے وہ تبدیل ہو گئے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہاں یہ تو اس میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ابھی کنفرم نہیں ہے, کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رویے کی وجہ سے.
صبح کچھ کہتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد کچھ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ساری تہذیب ختم کر دوں گا, ساری وہ نیگوشیشن پہ بھی آ گئے ہیں. تو ابھی اس دوران نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں صہیونی لابی کے دباؤ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے صہیونی لابی اس کو تسلیم نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک ہے. یہ اب چونکہ پیچھے ادھر سے زیادہ دباؤ ہے, ایسا ہے, عالمی دباؤ ہی چل رہا ہے, دباؤ ہی چل رہا ہے. تو اب وہ جو ہیجمنی تھی نا اس کی, وہ وہاں پہ نہیں جا سکتی. اچھا, کچھ وہاں فردر جو یعنی کہ ود ان دا یو ایس جو ان کی مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس میں سینیٹرز وغیرہ بھی انوالو ہو گئے ہیں. شاہ جی ایک خاتون سینیٹر پتہ نہیں میرے نام اب ذہن میں آئے گا, اس نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پاگل ہے. یہاں تک نوبت آ گئی. چلیں وہ تو کروڑوں بندوں نے اس کے خلاف وہاں پہ مظاہرے کیے ہیں, نو کنگ کے جو ڈے ہوتا ہے. پھر ابھی تک سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاوضہ کرو, اس کا معاوضہ کرو, اس کے خلاف ووٹنگ لے کے آؤ, یا جو ان کا آئین کا جو رول ہے اس کے تحت اس کے ساتھ کارروائی کرو. جو ہے جو تو وہاں پہ بھی بڑا سخت دباؤ ہے. یا ہمارے خطے میں اس کو کہتے ہیں رعونیت آ جانا, فرعونیت. یہ ہمارے خطے میں نہیں کہتے, یہ ایک اردو زبان کا لفظ ہے رعونیت. ہاں, یہ خطے میں نہیں, خطے میں سے مراد میں رعونت. جب آپ اقتدار جو ہوتا ہے نا, جب دو چیزیں ہوتی ہیں, اقتدار, طاقت, پیسہ. یہ رعونیت, یہ زیادہ تر لوگوں کو رعونیت میں لے گیا. تو اس میں ہم پاگل پان نہیں کہتے اس کو, ہم لوگ کہتے ہیں اس میں یہ کیسی کیفیت تاری ہوگی. میں اس کے جو ہم ویسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بھی ذہنی مرض ہے نا. تو ذہنی کوئی بھی مرض ہو, پاگل پان نہیں ہوگا, اس کو پاگل ہی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, بالکل اسی عمر میں آئے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار یور انفارمیشن, یور انپٹ. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے یہاں ڈیٹیلڈ ڈسکشن جو انہوں نے روشنی فرمائی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے. کامنٹ باکس اویلیبل ہے, اور مجھے دیجیے آپ اجازت, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. خدا حافظ.